اس کا مہروں کا کمر کا علاج. اور کسی کا فائدہ؟ جی بہترین بات کہی. حاملہ خاتون کھائے، بچے گوڑے چٹے سونے پینے بہترین پیدا ہوتے ہیں. اور سچ ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے. حاملہ عورت کھائے، بچے خوبصورت صحت مند. اور یہاں تک سائنس کی ریسرچ ہے، اور یہ جن علاقوں میں ناریل زیادہ ہوتا ہے وہاں کی ریسرچ یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ناریل کھائے گی اس کے بچے طویل العمر ہوں گے، لمبی عمر پائیں گے، بیماریاں ان کے قریب نہیں آئیں گی، صحت مند رہیں گے. حتیٰ کہ بعض علاقوں میں حاملہ عورت کے لیے ناریل لازم ہے کہ ناریل کو کھائے اور اسی کا جوس دودھ کی شکل میں بچے کو پلائے. اور کسی کو کیا فائدہ ملا؟ جی جی ہاں، کہتے گھر سر میں جو سیکڑی ہوتی ہے اچھا ختم ہو جاتی ہے، کنگھیوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، آپ خود استعمال کراتے ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود استعمال کراتا ہوں. ڈاکٹر اس لیے میں نے ذاتی جانتا ہوں. جی پھر کہنے لگے میں نے آپ کے رسالے میں پڑھا ہے 5 عورت، ایسی عورت جس کو سب نے کہہ دیا کہ یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر وہ مستقل جی بھر کے کھائے تو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی. اور کسی کا فائدہ بولے؟ نکسیر کہتے ہیں شرطیاں ختم ہو جاتی ہے ناک کی، نکسیر. جی کہتے ہیں ناریل کے تیل میں اگر سفید پیاز کا پانی ملا کے سر پہ لگائیں تو جن کے بال نہیں ہوتے ہو جائیں گے، اور جن کے گرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، اور بالوں میں شیننگ آئے گی. کہہ رہے میرا آزمودہ ہے. بات سنو اللہ والو، سنو بات سنو. بات یہ ہے اس کے جتنے تجربات اور فائدے بڑھتے جائیں گے آپ کا شوق بڑھتا جائے گا. لاہور میں ناریل ختم ہو جائے گا. لاہور تو اللہ معاف کرے کسی چیز پہ پڑے نہیں. آپ نے دیکھا نہیں لاہور میں گٹر بند ہوتے ہیں. تو لیکن میں ایک مشورہ دوں گا، جس طرح لاہور میں انشاءاللہ ناریل ہے، کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں نہیں ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، صحت کا حصہ بنائیں. اب یقین جانیے بڑی بڑی رنگ برنگی دواؤں کی، حتیٰ کہ ابگری کی دواؤں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ابگری کی دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ ناریل کھائیں، بادام کی گریاں کھائیں. اور ناریل میں بعض اوقات اس کو ہلکی سی سمیل آ جاتی ہے، اس کو پانی سے دھوئیں صاف ہو جاتا ہے، کوئی سمیل نہیں ہوتی. تازہ ناریل کی بات کر. اور اگر ناریل خشک ہے اور سیاہ ہو گیا، خشک ہو گیا، پانی میں بھگو کے رکھیں، لاجواب ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے. ناریل. آج میں ناریل کی بھجیا بتاتا ہوں. میں نے صرف ایک دفعہ کھائی، آپ بھی کھائیں. بکری کے دودھ میں گندا ہوئی ہو روٹی، بکری کے دودھ یا گائے کے دودھ میں آٹا گندا ہوا ہو، مشکل نہیں، پانی کی جگہ دودھ ڈال دیں، کیا حرج ہے. آٹا گندا ہوا ہو اور خوب رسا ہوا ہو، گوندھ کے بہترین اس کو مل کے آٹا اور 2-3 گھنٹے رکھ دیں اوپر مل مل کا کپڑا دے کر. اور ناریل کے ٹکڑے کر لیں، ہلکے ہلکے ٹکڑے کر لیں، بہترین اتنے ٹکڑے جتنے اکثر ضرب متنجن بھی نہیں ہوتے، چاولوں میں ہوتے ہیں نا، اتنے ٹکڑے کر لیں. اب ان ٹکڑے کو سالن کی طرح پکائیں اور اس میں گوشت ہو چھوٹا یا دیسی مرغی کا، اس کو پکائیں. اور گھی کون سا ڈالنا ہے؟ ناریل کا تیل، ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال دیں، پیاز ڈال دیں، ٹماٹر ڈال دیں، کالی مرچ، زیرہ، دہی ڈال دیں. یہ سالن آپ کھا کے دیکھیں، یہ سالن کھا کے دیکھیں. اور ایک صحت مند پلاؤ بتاتا ہوں. صحت مند پلاؤ، ناریل پلاؤ میں زیادہ ڈالیں، بہت زیادہ ڈالیں. اور اس صحت مند پلاؤ کھا کے دیکھیں. جو بندے کہتے ہیں کہ ہمیں چاول بادی کر جاتے ہیں، جسم بڑھا جاتے ہیں، یا گیس یا قبض کر جاتے ہیں، کمی نہیں. اب ایک آخری موتی دیتا ہوں، قیمتی موتی دیتا ہوں. زندگی کی خبر نہیں حج کے بعد واپسی ہے یا نہیں ہے، ہر سال بڑی حفاظتیں کرتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی اجل کا ایسا جھٹکا آتا ہے
یہ 200, 300, 400 بندے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. نظام ہے اللہ کا. ایک اور موتی دیتا ہوں آج آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں, روزانہ ایک درود پاک کی تصویر. کتنی؟ ایک درود پاک کی تصویر صبح اور شام پڑھ کے نا اپنے جسم اور روح کو ہدیہ کریں, اپنے آپ کو ہدیہ کریں. مال کا ہدیہ ہوتا ہے تو اعمال کا ہدیہ بھی ہوتا ہے. مال کا ہدیہ رواج میں ہے اور اعمال کا ہدیہ رواج میں نہیں. اور ہدیہ کر کے ایک لفظ کہیں کہ یا اللہ اس جسم کو ایسا بنا دے تجھے اور تیرے حبیب کو اچھا لگے, بس ختم. یہ وہ کام آئے گا آپ کے, وہ کام آئے گا, وہ کام آئے گا. آپ گمان نہیں کر سکتے اگر یہ کر لیں تو وہ کام آئے گا, وہ کام آئے گا. آپ گمان نہیں کر سکتے اگر کر لیں تو آپ سوچ نہیں سکتے. صرف ایک تصویر, ایک تصویر درود پاک. کون سا مبارک درود پاک ہے؟ ہر درود نور ہے. جو بھی مستند درود ہیں ہر درود نور ہے. ایک تصویر اپنے آپ کے لیے کریں اور اپنی روح کے لیے کریں اور اپنے جسم کے لیے کریں. ایک تصویر. اگر آپ بیٹھ کے نہیں کر سکتے چلتے پھرتے کر لیں, آپ سو کے کر لیں. حدیث میں آتا ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بستر پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اللہ کا اور قیامت کے دن اعلیٰ مسنتوں میں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے سو کے کر لیں, کوئی حرج نہیں. گاڑی میں بیٹھ کے کر لیں, بائک پہ ہے اس پہ کر لیں, جہاز پہ ہے اس پہ کر لیں. مصلی ضروری نہیں, بستر پہ کر لیں, کرسی پہ کر لیں, کہیں کر لیں. ایک تصویر درود پاک کی اپنے لیے رکھ لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جسم اتنا صحت مند روحانی اور جسمانی, اتنا طاقتور روحانی اور جسمانی, اور اتنی اس کے اندر برکات اور کمالات آئیں گے. اللہ دل کی دنیا روشن, من کی دنیا روشن, عقل کی دنیا روشن, سمجھ کی دنیا روشن, اور شعور احساس زندگی کا ایسا روشن ہوگا, ایسا روشن کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اتنا روشن ہوگا آپ کا من, آپ کا تن, آپ ایک دوسرا صحت اور فٹنس لاجواب ہوگی. اور تیسرا روح کی دنیا میں آپ وہ کمالات دیکھیں گے جو سوچ نہیں سکتے. روح کی دنیا میں وہ کمالات دیکھیں جو آپ گمان نہیں کر سکتے. اتنے کمالات ملیں گے. پھر اس کا اگر احاطہ کرنا شروع کر دو نا, یا آپ ماننے کا تیار نہیں ہوں گے یا پھر حیرت سے منہ کھلا رہ جائے گا, یا پھر کہیں گے شاید یہ دکان ابھی تک تھوڑی دیر پہلے ایمانداری تھی, اب فقیر نے دکانداری شروع کر دی. دوسرا ایک اور فائدہ ہوگا, میں جب آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا ایک خوبصورت جوان آئے گا اور آ کے اس کے سوالوں کے جواب دے گا. منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں اس کا ساتھی بنے گا اور اس کے سارے سوالوں کے جواب ہو جائیں گے. اس کو پھر ہوش آئے گی اور یہ پوچھے گا تو کون ہے آج کی مشکل گھڑی میں میرے ساتھ آیا؟ کہنے لگا میں وہ درود ہوں جو دنیا میں پڑھتا تھا, تو مجھے نہیں بولا, آج میں تجھے نہیں بھولوں گا. میں وہ درود ہوں جو دنیا میں پڑھتا تھا. اس درود پاک کے ساتھ ہماری دوستی لگ جائے اور اپنے تن کے لیے, من کے لیے اور حج پہ جانے والوں کے لیے, عمرے پہ جانے والوں کے لیے 2-3 موتی عرض کرتا ہوں. کبھی بھی آقا کے روضہ اطہر کے سامنے جائیں, ذرا یہ غور سے سنیے گا جو میں موتی دے رہا ہوں. حج پہ لوگ جا رہے, جو چلے گئے انہیں یہ میرا پیغام پہنچا دیں, جو جا رہے ہیں ان تک پیغام پہنچ جائے, جو انشاءاللہ سارے جائیں گے عمرے پہ, حج پہ. جب بھی آقا کے روضہ اطہر کے سامنے جائیں ذرا غور سے یہ نقطہ سنیے گا, یہ راز ہے, سنیے گا. جب بھی آقا کے روضہ اطہر کے سامنے صلاۃ و سلام پیش کریں آقا کی بارگاہ میں, ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے حضور کو سنا دیا کریں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کیا عرض کریں کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے کلمے کے گواہ رہیے, قیامت کے دن گواہی دے دیجیے گا کہ آپ کے امتی نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا تھا. واہ سبحان اللہ, بہت بڑی گہری بات ہے.
اور یہ بہت بڑا قیمتی راز ہے. میرے کلمے کے گواہ رہیے گا, میرے کلمے کے گواہ رہیے. اور مدینے والے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی کلمے والا اگر گواہی دے دے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے, اس نے میرے سامنے آ کے میرا کلمہ سنایا تھا اور ایمان والا ہے, اس کا پھر معاملہ کیا ہوگا پھر آپ خود سوچیں. اور پھر ایک اور ہے, اگر اللہ پاک نا ریاض الجنہ میں, روضۃ من ریاض الجنہ, میرے آقا کے روضہ اطہر اور منبر کے قریب جو جگہ وہ ریاض الجنہ ہے اور جس کے بارے میں آئے کہ وہ دنیا میں جنت ہے, اگر اللہ پاک بغیر کوئی دھکے, زور, شور, شرابہ اور کسی مسلمان کو توہین نہیں, ایسا نہیں, اگر اللہ جگہ دے دے تو وہاں جو ہے وہاں پھر اللہ سے ایک دعا کر دیجیے گا. وہ کیا؟ یا اللہ تیرا اصول ہے, تیری ترتیب ہے, تیرا اصول ہے, جب تو کسی کو جنت میں بھیج دے گا نا پھر نکالے گا نہیں. سمجھ میں؟ جب تو کسی کو جنت میں بھیج دے گا اللہ پھر نکالے گا نہیں. مولا میں جنت میں آ گیا ہوں, تیرے حبیب کا فرمان ہے یہ جنت ہے, اب میں آ گیا ہوں, اب اپنی رحمت سے مجھے مولا اب جنت سے نکالنا نہیں. کتنے کام کی بات ہے. ایک اور موتی دو, ایک اور موتی لے لو. یہ موتی تو میں نے مکہ مدینہ کا عرض کیا ہے, اور اگر جائیں تو ریاض الجنہ ضرور جانا. سارے آل رسول میرے کملی والے کا, سارے آل رسول وہاں سو رہے ہیں, اور ساری امہات المومنین ہماری امائیں اور سارے صحابہ کرام وہیں بقی میں سو رہے ہیں, جنت القبرستان بقی میں, تو بقی میں ضرور جائیں. ایک اللہ والے مجھ سے کہنے لگے کہ میرا مدینہ منورہ میں مکہ گیا, 2 دن مکہ مکرمہ میں گزارے, ایک دن مدینہ میں آگے کسی اور ملک کی فلائٹ تھی, میں وہاں چلا گیا. ایک درویش کو خواب میں حضور تشریف لائے میرے آقا کملی والے, تو اس سے جا کے کہہ دو کہ تم میرے مدینے میں تو آیا نہیں تھا. میں بڑا پریشان ہوا, یہ کیا میسج ہے, یہ کیا پیغام ہے. میں تو مدینہ گیا تھا, حضور کے روضہ اطہر پہ سلام پیش کیا تھا, حضور فرماتے ہیں تو میرے مدینے آیا ہی نہیں تھا. تو میں سوچتا رہا اور اللہ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ کیا. تو پھر جا کے میرے دل میں بات کھولی کہ میرے حضور کا اور حضور کے دور کا سارا مدینہ تو جنت البقیع میں سو رہا, حضور کا اور میرے کملی والے کا اور ان کے دور کا سارا مدینہ تو بقیع میں سو رہا. واقعی میں وہاں نہیں گیا تھا, وہاں حاضری دیا کریں, دیا کریں. آل رسول ساری ہستیاں, اصحاب رسول ساری ہستیاں وہیں آرام کر رہے ہیں. تو ایک اور آخری موتی دے رہا تھا, جب بھی روزانہ رات کو سوئیں, بس یہ آخری موتی ہے, غور سے سنیے گا. آج قبولیت کی گھڑی ہے, آج ایک ساعت مراد ہے, رات تک چلے گی. میں ان کو تلاش بڑا کرتا رہتا ہوں, ساعتوں کا متلاشی رہتا ہوں. بھئی فجر کی نماز ایک ساعت ہی تو ہے, اگر وہی نماز نہ پڑھیں بعد میں پڑھ لیں, نماز تو ہوگی پر قضا ہوگی. کیا خیال ہے؟ لیلۃ القدر ایک ساعت ہی تو ہے, اور روزہ کھانا بند کر دو ایک ساعت ہی تو ہے, روزہ کھول لو ایک ساعت ہی تو ہے. وہ ساعت آ گئی کھولنے والی, بس وہ روزہ کھل گیا. اب اور میں, یہ ہمارے لیے سبق ہے. ایک کام کر لیں, بس یہ آخری موتی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. بڑی خاص گھڑی ہے آج. یہ ایک موتی سن لیں میرے سے. جب بھی روزانہ رات کو سونے لگے یا دن میں کبھی سونے لگے, دل کو ایک باکس تصور کریں, ایک صندوق, ایک باکس تصور کریں, اور تصور کریں کہ میں لفظ اللہ اللہ اس میں ذات میں اس باکس دل میں رکھ کے اوپر ڈھکنا دے رہا ہوں. اب میرے دل میں کیا ہے؟ اللہ. غور سے سنیے, سوتے ہوئے دل کو ایک کیا تصور کریں؟ باکس ہے, باکس, اور اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ. اور میں نے ڈھکنا دے دی اور سو گیا, بس. اور اتنا سا کام ہے, مشکل کیوں ہے؟ وضو شرط نہیں, کوئی چیز بھی شرط نہیں, بس ایک تصور ہی ہے. دیکھو بات سنو,
सारी हदीसों का निचोड़ एक हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। नियत ही तो है, नियत ही तो है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि जिस वक्त सांसों के ताने बाने टूटेंगे, ताने बाने टूटेंगे, उस वक्त अल्लाह पाक जल्ल शान इसके दिल को रोशन करेंगे और इसके दिल के अल्लाह को इसकी जुबान पे लाएंगे और इसका खात्मा ईमान पे हो जाएगा। एक बुजुर्ग थे, उनका तोता बिल्ली ले गई और उन्हें पता चला तो उसकी हालत सुनी, देखी तो बहुत परेशान और गिशी के दौरे पड़ रहे। हजरत हम आपको और तोता लाएंगे। और वो तोता कलमा पढ़ता था। हजरत ने फरमाया नहीं, तोता तो चला गया, जाना है, मुझे अपने ऊपर दुख हो रहा। जैसे मौत सामने आई तो मेरा तोता जो कलमा पढ़ता था टाई टाई करने लगा। कहीं मुझे अपने बारे में है कि अगर ये मेरा कलमा मेरे दिल में ना उतरा और मौत सामने आई तो कहीं मैं भी टाई टाई ना करने लगूं और ये कहीं मेरा कलमा मेरी जुबान पे ना आए। मुझे इस बात का फिक्र है, इसका गम है कि मैं इसके लिए रो रहा हूं कि कहीं मेरा कलमा मुझसे ना चूक जाए, छूट जाए। रात को सोते हुए दिल को एक बॉक्स तस्वर करें और ये अल्लाह उसमें मैंने रख के सो गया, बस। इसका एक और फायदा भी होगा, कितने थे जो सोए ना उठ सके। है वाकयात है या नहीं है? कितने जो सोए। मैं उस दिन बच्चों के साथ, हम दस्तरखान पे, चमड़े का दस्तरखान है, उस पे लगा के हम खाना खाते हैं, तो मैं बच्चों को खाना खाते आह करने लगा। मैंने कहा बेटा, मैं एक जगह खाना खाया था, वो रात को सोए थे फिर नहीं उठे थे। कितने थे जो सोए पर न उठ सके। पर याद रखिएगा, ये दिल के अंदर जो अल्लाह रख के सोएंगे, ये बड़ा काम आएगा, ये बड़ा काम है। ये बोलेगा मौला ये वो बंदा है जो तेरे नाम में सोया था, अब मौत के नाम पे जो जागा है। क्योंकि हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम फरमाते हैं, शेर खुदा हैदर कर्रार फातेह खैबर फरमाते हैं, सारे इंसान सो रहे हैं और उस वक्त जागेंगे जब मौत आएगी। वाह, शहंशाह आले बैत, क्या बात है उनकी। तो जब ये बंदा सोया था तो दिल में अल्लाह रख के सोया था, जब मौत के नाम पे जागा है तो अल्लाह के नाम के साथ जागा है। क्या मुबारक वो शख्स होगा जिसके दिल में अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा। और सारे औलिया, सालिहीन, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, हस्तियां, वली, ये सारे जो अल्लाह अल्लाह का जिक्र कराते हैं। अभी हम बैठ के सिलसिला कादरी हजवेरी का जिक्र करेंगे अभी बैठ के हम। ये भी यही है कि ये अल्लाह दिल में उतर जाए। उजड़े दिल को आबाद कर घन अमल अज वक्त है, एतेदा नाजुक बदन थी सी जमी अंदर दफन, पोशाक हो सी तेदा कफन कर घन अमल अज वक्त है। ये इसलिए सिखाते हैं। तो ये एक छोटा सा टोटका है, बस दिल का बॉक्स खोला, अल्लाह रख के बंद करके सो गया। इंशाअल्लाह वापसी पे आपसे वादा किया है, मैं पहले घर नहीं जाऊंगा, तस्बीह खाने में हाजिर होऊंगा। उसका पैगाम आपको ट्विटर फेसबुक के जरिए मिलता रहेगा कि मैं कब आऊंगा, जरा उस पर आप नजर रखिएगा। तो अभी वापसी की फ्लाइट तो है, उसकी कोई हम तयन नहीं कर सके। तो इंशाअल्लाह वो हदीस मेरे कमली वाले की कि हाजी घर आने से पहले दुआएं कबूल होती हैं। मेरा हज क्या, बस नेक हाजियों के साथ उठ बैठ के आ जाऊंगा। इंशाल्लाह यहाँ दुआ होगी, फिर मैं घर में जाऊंगा, वो दुआ भी होगी। और आपके साथ कोई एक ऐलान भी है कि उज्बेकिस्तान के सफर की इजाजत दी थी। लोग मुझसे इजाजत मांगते हैं, बाज लोग आके कहते हैं हजरत मुझे इजाजत है। मैं कभी तुझे मैंने इजाजत तो आम दी हुई है, फिर इजाजत किस चीज की मांगनी है। तो बाद लोगों ने मुझे यूं अनोखे अंदाज से तंग किया हुआ है, आके कहते थे इजाजत है। भाई मैंने तो इजाजत आम दी है, मैं तो कहता हूं मेरे साथ चल। अच्छा, उसका हमने वक्त कुछ आगे कर दिया है, उज्बेकिस्तान का वक्त आगे इसलिए किया है, बाद लोग कहते थे हमारे पासपोर्ट नहीं बने हुए, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए, तो उसका वक्त हमने कुछ आगे कर दिया है। उस काफिले को इंशाल्लाह हम काफिले में चलेंगे और अल्लाह के फजल से। अब कुछ ऐलानात हैं जिनको थोड़ी सी तवज्जो फरमा लीजिए तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। उसके बाद बैठ के हम जिक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं, अमाल करते हैं। अक्री का 3 रोजा रूहानी चिल्ला और दुआ 2019 का 28 नवंबर से
जुमेरात से 1 दिसंबर तक हजवेरी महल में होगा, जो हमारा अक्री का रूहानी इज्तिमा है, वह रूहानी चिल्ला और दुआ है। इस तरह अक्री हवेली का रूहानी चिल्ला और दुआ अहमदपुर में 21 फरवरी से और 23 फरवरी एतवार सुबह दुआ होगी और एक खास दरूद पाक का चिल्ला कराया जाएगा और तासीर जो भी उसमें शामिल हो सके। और स्पीकर वाली जमात मजीद अपनी तवज्जो करें, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से स्पीकर जा रहा, मजीद तवज्जो करें। इसमें आजम का दम 21 जुलाई यानी परसों एतवार को होगा इंशाअल्लाह, सुबह नमाज फजर के बाद। और शिफाइया दुआ होगी, पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन मौजूद होगा और इंशाअल्लाह फैज होगा अल्लाह की रहमत। और उसी दिन फिर हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब कश्फुल महजूब पढ़ाई जाएगी और मुराकबा होगा। जैसे अभी जिक्र होगा और मुराकबा होगा, उस दिन भी कश्फुल महजूब और मुराकबा और पूरी दुनिया के खिदमत वालों का दर्स होगा। कागान में दर्स इंशाअल्लाह 30 अगस्त को बरोज जुमा 1 बजे होगा। कागान में सैयद मुजम्मिल शाह साहब हैं, वहां के बड़े, उनके घर होगा, और सैयद अहमद शाह साहब। और जिन हजरात को अक्री की पोस्टें नहीं मिलती वो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर सेटिंग का तरीका देख लें। और अक्री मोबाइल एप्लीकेशन तैयार है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर ले। एप्लीकेशन का नाम अक्री है। हर जुमेरात को लाइव दर्स के लिए मजीद तवज्जो फरमाएं। और इंशाल्लाह अभी एक जमात होगी, उसके बाद हमारी फिर दूसरी जमात, जो जमात से नमाज पढ़ने वालों की अगर छूट जाए तो नीचे हुसैनी हाल है 6 नंबर हाल में, उसमें हमने आले रसूल असहाब रसूल की निस्बत से हमारे हालों के नाम है, तो उस हाल में इंशाल्लाह दूसरी जमात होगी। हामीम ला युनसरुन मेरा चंदा है और यही मुस्तकिल धंधा है, क्योंकि चंदे के बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। यहाँ की लाइटिंग बिल, यहाँ का आटा, लंगर, चीजें, बहुत बड़ा खर्चा है, तो उसके लिए मुझे आपका चंदा चाहिए। वो चंदा है सलात व हाजत, रोजे रखना, अल्लाह से मांगना, और हामीम ला युनसरुन 313 बार सुबह शाम पढ़ना और दुआएं मांगना। ऐ अल्लाह तस्बीह खाने को कभी किसी दर का मोहताज ना बना, किसी दर का मंगता ना बना, और हर फितनों से बचा, दाएं बाएं से गुस्सा अता फरमा। ये या हाफिजो या सलाम हमारा चंदा है, इस पे आप जरूर तवज्जो करेंगे। और खिदमत और इबादत के लिए तस्बीह खाने में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने गुजारे। जिक्र खास का कार्ड अमानत है, साथ न ले जाएं। और यहां अपने वुजू के लिए अपने ही जूते इस्तेमाल करें। अभी मजमा उठेगा, अचानक उठते ही हमने पिछले दर्स में भी कुछ लोग हमने पकड़े हैं, और ये एक कहानी तो मक्के में भी मदीने में भी रोज़े अतर के सामने भी होती है। तो अपने मोबाइलों और जेबों की हिफाजत करें, कोई हमारी गफलत से गुनाहगार ना हो जाए। चोर कोई नहीं है, चोर कोई नहीं है, बस गुनाहगार ना हो जाए, कोई हमारी गफलत से गुनाहगार ना हो जाए। गाड़ियों की पार्किंग में हमारे साथ ताउन करेंगे, पैसे हम नहीं लेते, पार्किंग वाले लेते हैं। यहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम सब रहते हैं, सबके हकूक हैं, रास्ते बंद ना हो। और अभी लंगर ऊपर शुरू होगा, बाद लोगों को इल्म नहीं होता, नमाज और दुआ के बाद ऊपर लंगर, फिर बाद में उनको परेशानी होती है और लंगर समेट दिया जाता है। ये कुछ नाम हैं कुछ हजरात के, वो जो है अभी हमारे दुआ के बाद और दर्स के बाद वो हमारे हाल नंबर 3 में तशरीफ ले जाएंगे। कोई नाम है इरफान साहब, हमारे शोभा वापडा से ताल्लुक है। और उसके बाद जो है भाई, ये आप लंबी चौड़ी लिस्ट है, मुझे ना करवाओ, इसको तो खुद नमाज के बाद कर लो, तो बहुत नाम है? तो आप हजरात खिदमत वालों को बुला रहे हैं। शहजाद साहब हैं, कामरान वापडा वाले, फारूक खिदमत वाले, मिठा भट्ट है, तारिक खिदमत वाले, शमसी, अकरम मोहम्मद अजीम, ये तो बहुत नाम है। आप इन नाम को खुद आपको ऐलान, अच्छा कुछ ऐलान हो गए नामों के लिए, तो बाद में जरा सुन लेंगे, थोड़ा सा ये खुद कर लेंगे। अब बैठ के हम जिक्र करेंगे, दुआ करेंगे पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से। तो जितना तस्बीह जिक्र दुआ होगी, उतना ध्यान होगा, उतना कबूलियत होगी। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, लफ्जों, लहजों और नियतों के खोट को अल्लाह माफ करे। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہم صلی علی لا الہ الا انت سبحانک اللہم صلی علی محمد یا اللہ یا عزیز یا وہاب یا کریم